اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام ہم پڑھ رہے ہیں اور سورہ مائدہ کی طرح اس کی بھی ایک ایک آیت اتنی سمجھنے والی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ بہترین کلام ہے کہ ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو آیت نمبر 31 کو بھی دیکھا تھا جبکہ ہمارا اینڈ ہوا تھا 32 پر، ہمارا اینڈ ہوا تھا سورہ انعام کی آیت نمبر 32 پر، اور ہم نے 31 سے بھی دیکھا تھا کہ جب ان کے پاس قیامت آئے گی، موت آئے گی اور کوئی چانسز نہیں ہوں گے، تو ان کو ایک ہی غم ہوگا کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹایا جاتا اور کاش کہ ہم یہ کوتاہی نہ کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایٹ لاسٹ اس حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جمع ہوئے، پیش ہوئے کہ انہوں نے بڑی کوتاہیاں کی تھیں اور انہوں نے بڑے بوجھ لادے ہوئے تھے اور بہت برا انہوں نے بوجھ لادا۔ اور اینڈ کس طرح سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو قیامت کی خوشیاں، آخرت کی جنت وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو متقین ہیں۔ متقین میں بار بار ہم نے لوگوں کو سمجھانا ہے کہ صرف برقع پہن لینا یا داڑھی رکھ لینا یا پائنچے اوپر کر لینا یہ تقوی کی کلاسیفیکیشنز نہیں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈسکشن آ رہا تھا کہ معجزات کیوں مانگ رہے ہو، علم تمہارے پاس ہے، علم سے فائدہ اٹھاؤ۔ اسی طرح تم فرشتوں کے کیوں انتظار کر رہے ہو، علم سے فائدہ اٹھا کر اپنے اعمال نامے کو درست کرو۔ اور پھر ہم نے لاسٹ پڑھا تھا کہ قیامت کے کیسے منکر ہو اور پھر اہل کتاب کہلاتے ہو، اور پھر ہم نے بائی دا وے مسلمانوں کی بھی بات کی، اپنی بھی بات کی کہ ہم مسلمان ہو کر اگر تیاری نہیں رکھتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے اور حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارا بھی قیامت کو مان لینے میں کیا کردار ہے کہ کیا واقعی ہم قیامت کو مانتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس عمل نہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمارا ری ایکشن اس سے بچنے والا کیوں نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں چلی تھیں اور اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں بڑی پیاری آیتوں کے ساتھ۔ ہم نے شاید اس سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اے نبی یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ہیں لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں سے لڑ رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی بڑے غمگین ہو رہے ہیں کہ لوگ کیوں نہیں اس پاکیزہ کلام کو سمجھتے، کیوں شرک کر رہے ہیں، کیوں قیامت کے منکر ہیں۔ ان کی اپنی کتاب میں قیامت کی بار بار تائید، تلقین، تصدیق کی گئی، تنبیہات کی گئیں، خوشخبریاں دی گئیں کہ والآخرۃ خیر و ابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار جن کو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے صحیفے میں مور دین انف، یعنی کافی سے زیادہ تلقین کی گئی تھی کہ قیامت برپا ہوگی، کس طرح سے تم جی اٹھو گے اپنے اعمال نامے کے ساتھ۔ لیکن یہ لوگ ایک وقت آیا کہ اتنے پردوں میں آ چکے تھے کہ قیامت کا ایمان بھی ان کے اندر سے جا چکا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑا پیارا انداز ہے۔ آیت نمبر 33 ہم اس وقت سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ انعام کی آیت 33۔ قد نعلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی یقیناً ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، انہو اس بات کا کہ لیحزنک الذی کہ البتہ حزن میں ڈالا ہوا ہے آپ کو، بڑا غم لگ رہا ہے آپ کو، بڑے غمگین ہیں آپ۔ سوچیں اتنے بعمل نبی، اتنے نیک فطرت نبی جو کہ خود تو اپنے معاملے میں بہترین کردار کے مالک ہیں، تو ان کو غم کس کا لگا ہوا ہے کہ یہ لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت کی کیفیت نصیب فرمائے کہ ہمیں بھی غم لگے، ہم لوگوں سے چڑا نہ کریں، ہمیں بھی غم لگے اور ہم بہترین
بات کرنے والے ہوں جو دلوں تک پہنچ جائے، اور جبکہ نبی سے زیادہ پیاری بات کون کر سکتا ہوگا۔ لیکن پھر ہمیں آئیڈیا ہوا قرآن پڑھ پڑھ کے کہ نبی سے پیارا کون بولتا ہوگا، سمجھانے کا طریقہ نبی سے زیادہ کس کے پاس پیارا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی وہ بات قائم ہے کہ میں اس کی حالت نہیں بدلوں گا جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلے گا، جس سے ہمیں کنفرمیشن ملی کہ اگر آپ جب تک خود نہیں اٹھیں گے، انیشیٹ آپ نہیں کریں گے، پہل آپ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حالت نہیں بدلنی ہے، نہیں تو نبی سب کی حالت بدل دیتے۔ اسی لیے قرآن نے بار بار کہا کہ انک لا تہدی من احببتا، کہ اے نبی آپ بھی رہنمائی نہیں کر سکتے ہیں، اپنی بات دلوں تک نہیں پہنچا سکتے ہیں، چاہے آپ کسی کو کتنا محبوب رکھیں، پیار کریں، لیکن اگر وہ نہیں سدھرے گا، وہ نہیں سنے گا حق کے ساتھ، تو اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ یقیناً اے نبی ہم جانتے ہیں، دوبارہ میں کہہ رہی ہوں آیت 33 سورہ انعام، کہ بے شک غمگین کر رہی ہے آپ کو وہ باتیں جو وہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، تو اے نبی آپ تسلی رکھیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو تھوڑی جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، سچے آدمی ہیں، انہیں برا کیا لگ رہا ہے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ، یہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ ظالم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں، حجت کر رہے ہیں، یہ ظالم اللہ کی آیتوں کے ساتھ حجت بازی کر رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب میں اور آپ بھی آیت ہوتے ہوئے جب حجت بازی کرتے ہیں، جس کی میں کچھ اگزامپل دوں گی، میری ریسرچ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو کچھ ایک دو اپنی اگزامپل دے دوں میری ریسرچ کے حصے کا، کہ اگر فار ایگزامپل میں نے قرآن سے جو سورہ نساء کی آیت پر تحقیق کی، تو اس میں آ رہا ہے کہ تم پر گناہ نہیں اگر تم نماز کو قصر کر دو، اگر دشمن کے فتنے کا کوئی خوف ہو تو لوگوں کو قصر کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا، نماز کا قصر کرنا لوگ گناہ سمجھ رہے تھے، ایون دشمن کے جنگ کے معاملے میں بھی یہ نماز کو قصر کرنا گناہ سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے میرے بندوں، اگر کہ دشمن تمہیں فتنے میں ڈال رہا ہو تو تم نماز وقت مقرر پر پڑھنا، کیونکہ آگے ہی پھر جنگ کا ڈیمو دیا گیا کہ جنگ میں بھی پڑھی گئی، ویپنز لے کر پڑھا گیا، لیکن اے نبی یا اے لوگوں، نماز قصر خوف کی حالت میں کر دینا، یعنی اتنے سنسیئر لوگ تھے اس زمانے کے جو اہل کتاب سے مسلمان ہوئے، اور جنہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کے ساتھ لبیک کہا، بیعت کی، وہ اتنے سنسیئر تھے، اتنے ایماندار تھے قرآن کے ساتھ، کہ انہیں قصر کرنا گناہ لگتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ اگر کوئی ایسی حالت ہو کہ دشمن فتنے میں ڈال رہا ہو تو صلاۃ وقت مقرر پر ضرور پڑھنا، لیکن شارٹ کر دینا، لیکن وقت مقرر پر تم کھڑے ہو جانا۔ ہم ظالموں نے کیا کیا، ہم آج کے مسلمان ظالموں نے کیا کیا، نماز کو جمع بھی کر دیا دھڑلے سے، شیعہ حضرات تو کرتے ہی کرتے ہیں، سنی بھی پیچھے نہیں ہے، سنیوں کے یہاں بھی بڑا مشہور ہے جمع کرنا، اور قصر تو یہ امن کی حالت میں دھڑلے سے اپنے نبی پر جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے تحفہ دیا ہے کہ جی سفر میں قصر کرنے کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ اسی آیت میں جو کہ ہم آیت اب 33 کے بعد 34 پڑھیں گے، جس میں کلیئر آ رہا ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی تبدیلی کرنے والا اللہ کے کلمے کی، کوئی بھی امینڈمنٹس بھی نہیں کر سکتا، ترمیم بھی نہیں کر سکتا، چھیڑ بھی نہیں سکتا، چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کچھ کر سکتا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے مولوی، مفتی، جن کو شیخ الحدیث، شیخ القرآن کا خطاب ملا ہوا ہے، اور اگر میں یہ کہہ کے نہ جاؤں تو میں نے تو بڑی خیانت کی ہے، اسی لیے میں بالکل علل اعلان اس وقت ریکارڈنگ کر رہی ہوں کہ تھوڑا لحاظ کرو، خیال کرو، حیا کرو،
کہ کس طرح سے نمازوں کو جمع کرنے کا حکم دیتے ہو اور کس طرح سے امن میں نمازوں کو قصر کرنے کا حکم دیتے ہو. کچھ تو دیکھو، قرآن کے چیمپئنوں، عربک کے چیمپئنوں، اتنی عربک کے ماسٹر ہیں یہ لوگ، بڑے بڑے عالم، کئی عالم، لیکن یہ عام ہے ان کے پاس فتویٰ کہ جی جمع بھی کر سکتے ہیں اور قصر بھی کر سکتے ہیں، اور صرف خوف پر نہیں، امن میں بھی قصر کر سکتے ہیں. اور قرآن ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو خوف میں بھی قصر کرنے سے ڈرتے تھے. یعنی اتنی سی بات، اتنی سی عربی بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان پہ ٹرسٹ کیسے کیا جائے؟ آپ کو کرنا ہو تو کر لو، میں تو کم از کم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، میرے فیوچر کا معاملہ ہے. ہمارے برائٹ فیوچر کی جو ہم بچوں کو تلقین کرتے رہتے ہیں، جو کہ اکثر دنیاوی معاملے تک محدود ہوتی ہے ہمارے برائٹ فیوچرز، لیکن جب ہم ایز اے قرآن اسٹوڈنٹ یا ٹیچر بن کے بات کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ فیوچر تو ایٹ لاسٹ اللہ تعالیٰ کے گھر شروع ہوگا. وہاں پر میں کوئی کسی کی باتوں میں نہیں آ سکتی، میری اپنی ریسرچ سدا جاری و ساری رہے گی. اور قرآن کے معاملے میں جو ابھی آپ آیت پڑھ رہے ہیں، لا مبدل لکلمات اللہ، اگر ان کو تمام لوگوں کو اجماع تواتر سے بھی سمجھ نہیں آتی تو یہ متفق ہوں اپنی معاملے میں، الحمدللہ میں بری ہوں، میں بری الذمہ ہوں، میں بیزار ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمارا بھی یہ کہنا ہے کہ میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے، کہ تم اللہ کو مانتے ہوئے شرک کرتے ہو، تم نبی کو مانتے ہوئے شرک کرتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہوئے دوسری کتابیں لا کے شرک کرتے ہو، اور تمہیں اپنے شرک کی نوعیت کا احساس ہی نہیں ہے، بلکہ ان کتابوں کو جو تمہارے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے اس کو صحیح کے درجے دیتے ہو. ذرا دیکھو تو صحیح کہ کاش ہمیں پتہ چل سکتا کہ ہمارا اسٹیٹس کہاں پر ہے. جیسے آج ہم موبائل پر اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، نیویگیٹ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم ٹریکنگ آئی ڈی ڈالتے ہیں، لیکن بس اب یہ تو گیپ کا ہی معاملہ ہے اور آپ کو اس کتاب کے ساتھ چلنا پڑے گا. اور اگر آپ نے سورہ انعام شروع سے اب تک پڑھی ہے، نہیں پڑھی تو پڑھ لیں کہ بار بار علم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ یہ علم جو پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی سلیبس ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہو سکتا. تو دیکھ لیجئے کہ ظالم کون کون ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 33 کا لاسٹ جو حصہ ہے کہ اے نبی آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ حجت بازیاں کر رہے ہیں، جس کی میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے اپنی ریسرچ کی. ایسی کئی ایگزامپلز میرے پاس ہیں جہاں ہم مسلمان اللہ کی آیتوں پہ جھگڑے ڈال رہے ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ہمیں کسی سے جھگڑے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمیں ہوتا ہے کہ اگر جھگڑا کر رہے ہیں تو کریں، مجھے روک نہیں سکتے، اور مجھے نہ روکنا یہ میری سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ مجھے کوئی روکنا بند کر دے اور مجھ پر جو کہنا ہے کہے. لیکن میں اپنے معاملے میں جب فری ول رکھتی ہوں اور الحمدللہ جب ہم رائٹ ایکشن قرآن کے مطابق لیتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہترین دن ہوتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 34 میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، اے نبی آپ کو تو جھٹلا رہے ہیں، کذبت رسل جمع آ رہا ہے، انہوں نے ہر دور میں رسولوں کے ساتھ جھگڑا ڈالا ہے توحید کے معاملے میں، ہر دور میں سیم ایز اٹ از معاملہ رہا ہے کہ لوگوں نے جھٹلایا ہے کئی رسولوں کو. من قبلی کا، آپ سے قبل بھی یہی معاملہ رہا. انہوں نے کیا کیا؟ یہ تو ایسے ہو رہا ہے کہ ہمارے سمجھنے کی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جھٹلایا جاتا ہے، نبیوں کو حق سے جھٹلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سنو، فَصَبَرُوا، انہوں نے سٹیبلٹی دکھائی. ایسے نہیں ہے کہ کوئی آپ کو مار رہا ہے اور کوئی آپ کو گالیاں بک رہا ہے تو آپ صبر کرو، یا آپ کوئی ایکشن نہ لو اور آپ کسی کی بات مان لو غلط معاملے میں اور صبر کرو. یہ وہ والا صبر نہیں ہے.
جو ہماری عورتوں نے اور لوگوں نے غلط سمجھا کہ جناب حرام کوئی اگر آپ کو مجبور کر رہا ہے حرام پر، بے حیائی پر، تو آپ کر جاتی ہیں اور اپنے آپ کو بڑی صابرین کہتی ہیں، اور آپ کی مائیں بھی آپ کا کندھا تھپ تھپاتی ہیں اور کہتی ہیں بیٹا ان اللہ مع الصابرین۔ شوہر کی مار کھا کر آتی ہیں، کہتی ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ شوہر کی گالیاں اور لاتیں کھا کر آتی ہیں اور کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ہماری ماں نے تربیت دی ہے ہمارے بچوں کو۔ یہاں پر یہ وہ والا بے تکا صبر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر آ رہا ہے کہ نبیوں کو حق پر جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے سٹیبلٹی دکھائی، انہوں نے ثابت قدمی دکھائی، انہوں نے جم کے دکھایا کہ تم مجھے فزیکلی تو ٹارچر کر سکتے ہو لیکن میں اپنے عقائد کو نہیں بدل سکتا۔ میں نے جو الہامی کتاب سے سیکھا ہے، کیونکہ ٹاپک ہمارا علم ہے، پچھلا سورہ انعام کا ٹاپک ہے علم پر سٹیبل رہنا۔ اور اتنی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے جو میرا ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں بھی ایک خاندان سے جڑی ہوئی ہوں، ددیال بھی، ننیال بھی، سسرال بھی، تو بڑا مزہ یہ آتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں، جو کہ خاندانی باتیں ہوتی ہیں، کچھ خاندانی عادتیں ہوتی ہیں، کچھ خاندان کے رولز ہوتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر شرک گناہ نہیں ہے تو چلے آپ بھی اتنا زیادہ فس کریٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب آپ ایک خاندان میں رہتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے۔ سامنے والا چاہے وہ شوہر ہو، باپ ہو، سسر ہو، ماموں ہو، چچا ہو، بڑا بھائی ہو، وہ آپ کو کہتا ہے بس زیادہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو جب کوئی بات کی تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کہتے ہو قرآن سے یہ ثابت ہے، وہ کہتا ہے اچھا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی بات نہ مانوں اور تمہاری بات مان لوں، تو سامنے والا اس وقت بالکل چپ ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ ایمان سے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے مرد حضرات ہم سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، ہمارے دوسرے خاندان والے وہ ہم سے زیادہ ان کا مورال اور بڑھ جاتا ہے لائلٹی کا، کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاتی، یہ حرام ہے، تو سامنے والا کہتا ہے پھر میں کیوں کھاؤں، اگر یہ حرام ہے تو پھر میں بھی کیوں کھاؤں۔ کہا میں اس محفل میں نہیں جا رہی ہوں کیونکہ یہ جائز نہیں لگ رہی ہے۔ تو اتنے سنسیئر لوگ آپ کو لائف میں ملیں گے، وہ کہیں گے پھر میں بھی کیوں جاؤں جب تمہیں بھی حرام لگ رہا ہے، مجھے بتاؤ کیسے حرام لگ رہا ہے۔ ایسے آغاز ہوتا ہے بات کا، نہ کہ ہم بے وقوف عورتیں بن کر اور سمپتی لے کر اور مار کھائیں، پیٹیں اور لوگوں کی باتیں مان لیں۔ ایسا ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا، بلکہ ہم سے اچھے لوگ، ہم سے بھی زیادہ اچھے لوگ بن گئے ہماری باتیں سن کر۔ اور اسپیشلی جو مرد حضرات کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی، یقین جانے مرد حضرات ہم سے زیادہ اچھے اور نیک ہوتے ہیں۔ ان کو ایک بار بات بتا دی جائے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، میں اس قانون کے خلاف نہیں جا سکتی ہوں، تو وہ آپ کو کلیئر کہے گا کہ ہاں پھر ٹھیک ہے، میں بھی تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ ہاں کہیں پر ہے معاملات تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا، یہ سب کو کچھ نہ کچھ جنگیں لڑنی پڑتی ہیں، تھوڑی بہت جنگیں لڑنی پڑیں گی، تھوڑے بہت سٹرگلز آئیں گے، تھوڑا بہت آزمائش آئے گی، نہیں تو این او سی کیسے نکلے گی؟ بھائی ہم سب کو ایک این او سی لے کے یہاں سے جانا ہے، وہ کیسے نکلے گی اگر آپ کی لائف میں ٹیسٹ نہیں آئیں گے؟ تو اس لیے مینٹلی پریپیئر رہو، یہ ایکسکیوزز کی دکانیں کھول کر نہ بیٹھ جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کو بول دوں گی میں بہت مجبور تھی، میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا کہ مجھے نوکری نہیں ملتی تھی، میں اللہ تعالیٰ کو بتا دوں گا۔ ایسا نہیں چلے گا، ایسا کچھ نہیں چلے گا۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے خلاف جا رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، لیکن خود آپ غلط ایکشن نہیں لیں گے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نبی کو کیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی آپ سے قبل بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے اسٹیبلٹی کا مظاہرہ کیا، الا ما کذبوا، ان تمام باتوں پر جن باتوں پر انہیں جھٹلایا گیا تھا انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، وہ اسٹیبل رہے۔ وَأُوذُوا، اذیت کے اوریجن سے نکلا ہے، انہیں جبکہ کئی فزیکلی اور مینٹلی بھی اذیت دی گئی۔ دیکھیں آج کی جو آیت تھی ہماری کہ قد نعلم ان انہ لیحزنک،
غمگین کر دیتی ہے آپ کو. تو یہاں مینٹلی ٹارچر ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی بہت اپسیٹ ہیں, بہت ہی غمگین ہیں, یہ مینٹلی دل میں ان کے غم آ گیا ہے لوگوں کے لیے, اور کئی جگہ فزیکل بھی اذیت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا آ رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا, اور یہ اللہ تعالیٰ کو بتانا کہ کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا, کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالنا, یہ تمہیں مار سکتے ہیں, تمہارے دل کی حالت نہیں بدل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبیوں نے صبر کیا, جس چیزوں پہ انہیں جھٹلایا گیا, انہیں ٹارچر کیا گیا, اذیت دی گئی, حتی اتاہم نصرنا. یہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی تسلی بخش سینٹنس, تسلی بخش 3 الفاظ, حتی اتاہم نصرنا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے. وہ جنت کی بات تو ابھی دور رہنے دیں, اللہ نصیب کر دیں, لیکن ہم نے تو زندگی میں ہی اللہ کے وعدے کو بخدا پورا ہوتا ہوا دیکھا ہے. کم از کم میں تو کہہ سکتی ہوں, اور ہم سب بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد آئے گی. لا مبدل لکلمات اللہ, میری اس کلمے کو بھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, ہم کہیں گے کچھ % لوگ شہید کر دیے جاتے ہیں, مار دیے جاتے ہیں, وہ اچیومنٹ کو نہیں پہنچتے کچھ, لیکن زیادہ تر مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ جس مشن اور ویژن کے ساتھ بندہ اٹھتا ہے, اس کے زیادہ تر مشن اور ویژن سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تقویت ایک حد تک ضرور دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہٹے گی نہیں. اللہ تعالیٰ کی ویسے بھی کوئی کلمات, کوئی احکام, جو ہم نے پہلے احکام پہ ڈسکس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے, اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں بھی تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ, اور اے نبی آپ کے پاس تو خبریں آ چکی ہیں تمام رسولوں کی, یا کئی رسولوں کی آپ کے پاس تو خبریں آ چکی ہیں. اب جناب آیت نمبر 35 اتنی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کہ میں جو اکثر کچھ آیتوں پہ کہتی ہوں نا کہ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں یہ بات منہ سے نکالنا گناہ سمجھتی. یہ اسی انڈیکس کی, اسی کلاسیفائی آیتوں میں ہے کہ جو میرا کہنا ہے کہ اگر یہ قرآن میں نہ ہوتا تو میں ایسے بات کہنا گناہ سمجھتی. اب آپ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آپ کو اس کے اندر جو ایک تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہی علم کا ٹاپک ہے, کہ علم کی بیس پر ہی تمہارا کانفیڈنس لیول آئے گا, علم کی بیس پر ہی تم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو گے, علم کی بیس پر ہی تم بہادر بنو گے. اور اے نبی معجزات آپ کو نہیں دیے جائیں گے. اگر لوگ جو اہل کتاب ہیں یہ اپنی کتاب نہیں کھولیں گے تو ان کو دین نہیں مل سکتا, اور اگر یہ آپ سے فرشتوں کی اور معجزات کی خواہشات کر رہے ہیں وہ میں نہیں دے سکتا. یہ اس آیت کا سینٹرل تھیم ہے, یا سینٹرل آئیڈیا بول لیں. یہ اس آیت کا ہم کیا کہتے ہیں کہ نچوڑ ہے. صحیح ہے, اب چلیں آ جائیں, یہ پڑھ لیں آیت نمبر 35. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ, اے نبی اگر ہے کبورا آپ پر, کبورا اکبر, اوریجن کیا ہے اکبر, اگر آپ پہ بڑا گراں گزرتا ہے, کیا اے نبی اگر آپ پر بڑا گراں گزرتا ہے کیا, اعراضہم, ان کو وہ جو اگنور کر رہے ہیں, اعراض کر رہے ہیں, منہ پھیر رہے ہیں. یہ جو ان کا منہ پھیرنا, آپ کو جوائن نہ کرنا, آپ کی بات نہیں سننا, آپ پر غلط باتیں کرنا, اگر آپ کو اے نبی بہت غم لگ رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں کہ یہ جو چاہ رہے ہیں نا آپ سے کوئی معجزہ, کوئی فرشتے, تو اے نبی میں نے تو نہیں دینا. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو اگر آپ کے پاس استطاعت ہو, اے نبی اگر آپ کے پاس استطاعت ہو تو آپ کیا کریں, ان تبتغی نفقہ فی الارض, یہ کہ آپ جائیں تلاش کریں کوئی سرنگ, نفق زمین سے,
او سلما، یا کوئی سیڑھی نکالے آسمان میں، فتأتیہم بآیا، لے آئیے کوئی معجزہ۔ میں تو بوکھلا گئی تھی، یقین جانے جب میں نے پہلی بار یہ آیت پڑھی تھی میں بار بار ترجمہ میچ کرتی تھی، میں بار بار عربک ٹو اردو، عربک ٹو انگلش، مطلب میں کس طرح سے میں کہوں کہ یہ آیت جو میں سمجھ رہی ہوں کیا یہ واقعی وہی سمجھ ہے کہ اے نبی اگر آپ کو ان کا جو ڈینائل موڈ پر یہ چلے گئے ہیں، آپ کو نہیں مان رہے ہیں، آپ کو بہت غم لگا ہوا ہے، یہ جو آج ہم نے آیت نمبر 33 پڑھا اسی سے ہی ہم اس کو جوائن کریں گے کہ اے نبی میں جانتا ہوں کہ آپ کو غم لگ جاتا ہے، تو اے نبی اگر ان کا اعراض کرنا، ان کا منہ پھیرنا آپ کو بہت گراں گزر رہا ہے تو ایسے کریں کہ آپ اگر استطاعت رکھتے ہیں تو کوئی زمین سے نفق نکال لیں، کوئی آسمان سے سیڑھیاں نکال لیں، لائیں ان کے پاس کوئی معجزہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی علم کے بغیر آپ اپنے کتنے بھی رنگ برنگے کرشمے دکھا دو، لوگ آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے تو اللہ کی کتاب سے ہی مانا جائے گا۔ یعنی آپ کو کہا جاتا ہے تم بخاری کو نہیں مانتی ہو، سارے سنی مانتے ہیں، ارے بھائی نہیں مانتی دین، کیا مانوں بتا دو، کیا مانوں؟ کتاب مانوں نا، ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب مانوں، اور کیا مانوں؟ تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ بس کوئی رنگ برنگے آئٹم دو اور ان کو بتاؤ کہ یہ کسی بھی طرح کچھ مان لیں، اور آپ کو پتہ ہے اگر میں ان کے مان لوں نا باتیں تو یہ واقعی میں ان کی دوست بن جاؤں گی سب کی۔ اگر میں ہٹ جاؤں نا اپنے اس عقیدے سے تو اتنے سارے لوگ ہیں دوست بننے کو، اتنے لوگ ہیں دوست بننے کو، لیکن کیا کریں؟ ایسی دوستی کس کام کی جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے گھر اکیلے ہو جائیں گے، اور اکیلے ہی صرف نہیں ہوں گے، عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب غلیظ، عذاب عظیم، اور کنٹینیوس عذاب، اور پھر خالدین فیہا۔ تو اس لیے شرک ہے اگر آپ دین کے علاوہ، اگر آپ اس قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو ایز اے دین مانیں گے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اس دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہو تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اللہ کے یہاں۔ یہ باقاعدہ آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب پھر نبی کو کیا تسلی دی بتائیے، اور اس کا اینڈ جو ہے نا وہ بڑا الفاظ دیکھیں، صرف آپ الفاظ کو غور سے دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جمع کر دیتے سب کو، ان سب کو ہدایت پر۔ تو دیکھیں ادھر ایک سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ چاہ نہیں رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ تم کتاب کھولو، میں تو چاہ رہا ہوں جبھی تو تمہیں اتنی کتاب دی ہے۔ اور آج کا ہمارا جو سبق سٹارٹ ہوا، اگر جو سٹارٹنگ میں نہیں تھا وہ پلیز سن لے، کہ ہم نے یہی بات کی کہ ہر قدم پہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشنا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ آیت کو میں غلط طریقے سے اڈاپٹ کر لوں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کیا ہے لَجَمَعَهُمْ، البتہ جمع کر دیتا ان تمام لوگوں کو ہدایت پر۔ جمع، اس کا اوریجن کیا آ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو البتہ سب کو جمع کر دیتے ہدایت پر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا آپ نے نہیں چاہا؟ کہیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ بغیر میرے کل کے تم علم کی بدولت پر جمع ہو جاؤ ہدایت پر، وہ اگر تم نہیں چاہ رہے ہو اور تمہیں لگ رہا ہے کہ میں اندھی تقلید کروں اور عقیدت کی اینک پہن لوں تو ایسے نہیں ہوگا۔ تو اے نبی آپ کو بھی معجزات نہیں دیے جائیں گے۔ اور اگر آپ ہماری حدیثوں کی کتابوں میں دیکھ لیں جو لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، ایک پورا باب ہے نبی کے معجزات کا، باب ہے پورا کہ جی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو اونٹنی نے رویا تو فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی میں آپ کو معجزات نہیں دے سکتا ہوں، قرآن کافی ہے معجزے کے اعتبار سے، اور اے نبی اگر میں چاہتا تو معجزات دکھا کر ان کو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی آپ کو فضیلت بتائی
اور اینڈ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے نبی نادانوں میں سے نہ ہو جائیے گا، جبکہ اوریجن کیا ہے، جاہلین۔ لیکن ہمیں ایک اللہ تعالیٰ کے نبی کی بڑی عزت ہے، یعنی وہ ہمارے والدین سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ لکھا ہے، نہیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس طرح کا الفاظ کہنا بھی ہمارا دل ہل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی نادانوں میں سے نہ ہو جائیے اور کسی معجزات کا انتظار نہ کریں، اور کلیئر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ لا سکتے ہیں تو لے آئیے، اور آپ کی جھوٹی حدیثیں کہتی ہیں نبی یہ کر سکتے تھے، نبی وہ کر سکتے تھے، نبی وہ کر سکتے تھے، نبی وہ کر سکتے تھے، یعنی آپ کو مزہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے خلاف جا کر، آپ آیتوں کا مذاق کر رہے ہیں، بھی آیات اللہ یجھدون، جھگڑے ڈال رہے ہو آیتوں کے ہوتے ہوئے، یعنی ہم کیسے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں، اور ہم پر عقیدت کی کیسی پٹی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مومن مسلمان بنا دے، ہماری برائیوں کو دور کر دے، اور ہم سب کو بہترین انسانوں میں شامل کر لے، ہمارے امتحانوں کو آسان کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی ہر امتحان میں نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔